ہماری اب تک کی گفتگو میں اعلان نبوت کے بعد جو پہلے 3 سال تھے اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اپنے دین کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے رہے۔ میں ایک گزارش کروں گا کہ سیرت طیبہ کو آپ اس انداز سے سمجھیے اور غور کیجئے کہ کسی انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لگایا، یا آج کوئی بندہ ایک اچھا مشن، ایک اچھا مقصد لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنا کام کیسے شروع کرنا ہوتا ہے، اور اس کی راہ میں کیا مشکلات آتی ہیں، اور ان مشکلات کے مقابلے میں وہ اچھے کام کو لے کر کھڑا ہونے والا کیا حکمت عملی اپناتا ہے۔ اس تناظر میں اگر آپ سیرت کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا عظیم کام اور بڑا کام اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذمے لگایا۔ ایک ایسی قوم جس کا عقیدہ تباہ ہو چکا، جس کا کردار تباہ ہو چکا، جس کا اخلاق تباہ ہو چکا، اس قوم کو ہدایت دینی ہے، اور پھر وہاں پہ اللہ کا جو دین ہے اس کو غالب کر کے دکھانا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے 23 سال کے اندر اس کام کو اللہ کی مدد اور اپنی دانش مندی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ تو اب یہ جو کام تھا، اس کا جو آغاز ہوا تھا، وہ یہ جو دعوت تھی جو حضور دے کر آئے تھے، کہنے کو تو سیدھی سی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب جہالت ہے، یہ سب شرک ہے۔ اچھا، یہ بات جو کہنا تھی، آپ اگر اس پہ غور کریں، یہ جملہ ان سے کہنا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب غلط ہیں، یہ جاہلانہ طرز ہے، ان سے مانگتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کیا کریں گے۔ یہ جملہ کہنا ان کفار مکہ کو کتنی آگ لگاتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ کہتے تھے آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو، پچھلے کئی 100 سال سے ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے رہے ہیں، وہ سارے بیوقوف تھے۔ یعنی یہ دعوت ایسی تھی جو ان کو آگ لگا دیتی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک آدمی کھڑا ہو کر ہم سب کو چیلنج کر رہا ہے اور ہمارے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ساتھ اگلی دعوت کا حصہ کہ محمد الرسول اللہ، میں صرف انسان نہیں ہوں بلکہ میں وہ انسان ہوں جس کے دل پر اللہ کا کلام اترتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر بھی وہ کہتے تھے اگر اللہ نے رسول بنانا تھا تو یہ عبداللہ کا یتیم بچہ ملا تھا، اللہ بناتا تو ہم میں سے کسی سردار کو بنا دیتا، جس کی بڑا خاندان ہوتا، جس کی بڑی اولادیں ہوتی، جس کے پاس بڑا مال و دولت ہوتا۔ اس یتیم کو بنایا گیا جس کے پاس تو کوئی اپنا ذاتی سر و سامان، کوئی نوکر چاکر، کوئی کاروبار ہی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اس پر بھی وہ اپنی جو غیرت تھی یا ان کا جو تکبر تھا، ان کا جو احساس بڑائی تھا، وہ انہیں حضور کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس ماحول میں ہمارے آقا نے اپنی آواز بلند کی، اور میں نے عرض کیا کہ 23 سال کے عرصے میں یہ آواز پورے عرب کے اوپر صرف گونجی نہیں بلکہ اقتدار حضور اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور مسلمان غالب آ چکے تھے۔ پورا کلچر بدل گیا، تہذیب بدل گئی، اخلاق بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، کردار بدل گیا۔ مگر اس کی جو ابتدا ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ کسی کے سامنے اعلانیہ ابھی کہنے کی حکمت اجازت نہیں دے رہی تھی، اور آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر جو چیدہ لوگ تھے، کوئی سمجھدار لوگ تھے جو ان چیزوں کو ویسے برا سمجھتے تھے کہ یار یہ شراب ہر ٹائم پی جاتی ہے، یہاں اپنے مال کی خاطر لوگوں کو قتل کر دینا کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی عورتوں کی عزت نہیں کرتا ہے، کوئی ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ لوگ جن کے دل میں پہلے سے تھوڑا سا احساس موجود تھا، حضور ان کے احساس کو جگاتے رہے۔ معاشرے کے اندر جو لوگ آلریڈی جن کے دل میں درد دل تھا، سیدنا ابوبکر صدیق جیسے لوگ، عثمان غنی جیسے لوگ، جو اسلام کی دعوت سے پہلے بھی سراپا شرافت تھے، جو اسلام کی دعوت کے آنے سے پہلے بھی
اس طریقے سے جاہلانہ کام اور شراب نوشیاں اور ظلم و غارت کا ارتکاب کرنے والے لوگ نہیں تھے، سلیم الفطرت تھے۔ حضور پہلے ان کو دعوت دیتے گئے، اور 3 سال کے عرصے میں سرکار کو 40 بندے ملے۔ یہ بات غور فرمائیے، ہم میں سے کوئی بندہ اچھا کام کا ارادہ کرتا ہے، اسے ایک آدھ بات کہیں سے سننی پڑتی ہے، او یار تسی بڑے آگے اور ایک کم کرنے والے، ہم اسی وقت ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں شیطان یہ کہتا ہے چھوڑو جی، ہم خام خواہ لوگوں کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، اپنا کرو، یہ ایک قوم نہیں سمجھنے والے، یہ نہیں سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ہم اسی وقت دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو شیطان ہمیں شکست خوردہ کر دیتا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام 3 سال تک اس قوم کا مقابلہ خفیہ طریقے سے کرتے رہے، اور 40 لوگ مسلمان ہوئے، اور جو مسلمان ہوتے جا رہے تھے ان پہ ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا۔ اب سرکار کی دعوت تو سرکار کی دعوت ہے، اللہ کا پیغام اترتا ہے، حضور کا حوصلہ تو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا، جنہیں خود جبرائیل امین آ کے پیغام دیتا تھا، جنہیں اللہ کا پیغام آتا تھا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے حبیب آپ صبر کرتے رہنا، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہو، ہم ہر ٹائم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انہیں تو اللہ تسلیاں دے رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام اسی معاشرے میں سے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کا پورا معاشرہ مخالف ہو جاتا تھا، ان پہ ظلم و تشدد کرتا تھا۔ آپ سیدنا بلال کی ہمت کی داد دیجئے، آپ حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار کی ہمت کو داد دیجئے، جنہوں نے ظلم، جن کی ماں حضرت سمیہ کو دیکھی ہے جو تشدد سہتے سہتے جان سے چلی گئی، شہید ہو گئی وہ وہاں پر، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، ان کا سینہ بھی اللہ نے ایسا کھولا کہ جان دے دی، مگر دعوت مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ سے ہٹنے کا سوچا ہی نہیں انہوں نے۔ تو یہ جو ابتدا تھی، اس میں آقا کو سب سے پہلے کہا گیا کہ اپنے خاندان والوں کو بلائیے۔ حضور نے حضرت عبد المطلب کی اولاد کو بلایا، آپ جانتے ہیں ان کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں کی اولادیں، اچھا خاصا گھر تھا ان کا، ان کو بلایا۔ ان جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے ان میں ایک ابو لہب بھی تھا، جو انتہائی بڑبولا اور حضور سے نفرت کرتا تھا۔ حضور نبی کریم نے اپنے گھر میں چھوٹا سا کھانا ایک ہی برتن کے اندر تھا، اور تھوڑا سا مشروب تیار فرمایا حضرت علی سے فرما کر، اور 40 کے قریب لوگ تھے، ان کو بلایا۔ سب سے پہلے کھانے سے تواضع کی گئی، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو جب بندہ گھر بلاتا ہے تو کھانا پلانا تو اخلاقی ایک انسان کا تقاضا ہے۔ ان کو بلایا گیا، وہ جو تھوڑا سا بول کے اندر تھا اس کو 40 لوگوں نے کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا۔ وہ جو تھوڑا سا مشروب تھا 40 کو دودھ پلایا، سب کا پیٹ بھر گیا۔ ابو لہب بدبخت اسی پہ کھڑا ہو گیا، دیکھو جی جادو شروع ہو گیا اس کا۔ بجائے دل میں یہ خیال کرنے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی برکت ہے، اس نے بات کا پینترا بدلا اور پورے ماحول کو یہ کہہ کے خراب کر دیا، لو جی جادو شروع ہو گیا یہاں پر، یہ ایک بول 40 کھا گئے، ہمارا پیٹ بھر گیا، یہ کوئی چکر ہے یہاں پہ، جادو شروع ہو گیا ہے۔ اس نے ایسی ہی 2-4 باتیں کی، سارے لوگ یہ اپنے کپڑے جھاڑتے اٹھ کے چلے گئے۔ میرے سرکار کی پہلی دعوت ایسی چلی گئی۔ حضور نے چند دن گزرے، حضرت جبرائیل پھر آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے ان کو پھر بلائیں۔ حضور نے پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا گیا، اس نے دوسری بار بھی یہی کام کیا اور لوگوں کو بیٹھ کے سننے نہیں دیا۔ چند دن گزرے، پھر حکم آیا ان کو پھر دعوت دیجیے۔ حضور نے تیسری بار بلایا اور ہر بار کھانا کرتے تھے ان کے لیے۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے کچھ بات کی اور فرمایا، میں وہ جملے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا، جو قافلے کا پیش رو ہوتا ہے، یعنی قافلے کو لے کے چلنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا اگر میں پوری دنیا کے لوگوں سے جھوٹ بولتا بھی ہوتا، حالانکہ آپ صادق و امین تھے، اگر میں ساری دنیا سے جھوٹ بولتا بھی ہوتا، بخدا میں تم سے جھوٹ نہ بولتا، تم میرے دادے کی اولاد ہو سارے۔ اگر میں ساری دنیا کو بھی دھوکہ دیتا تو میں تم کو دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات کی قسم جس کے بغیر اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ باخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، جیسے نیند ہر بندے کو آتی ہے ایسے موت بھی ہر انسان کو آئے گی، اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم نیند سے جاگ پڑتے ہو، ایسے قبروں سے اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔
تمہارے اچھے اعمال کا اللہ تمہیں بدلہ دے گا اور برے اعمال کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ وہ ہمیشہ کی جنت بھی ہو سکتی ہے اچھے اعمال کے لیے، اور ہمیشہ کی جہنم بھی ہو سکتی ہے برے اعمال والوں کے لیے۔ اور فرمایا قسم ہے اللہ کی، اے عبد المطلب کی اولاد، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لیے ایسی چیز لایا ہو جیسی چیز میں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ اس سے اچھی چیز کسی قوم کا جوان اپنی قوم کے لیے نہیں لایا جو میں تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس پیغام کو قبول کرو جو تمہاری دنیا بھی کامیاب کرے گا، تمہاری آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر باقی جو لوگ تھے وہ تو خاموشی سے بیٹھ کر ساری بات سنتے رہے، مگر ابو لہب نے یہاں ایک بڑا حملہ کیا۔ اس نے اس وقت ان سب لوگوں سے کہا، اے اولاد عبد المطلب، اس کا ہاتھ یہیں پکڑ لو، اس کو آگے نہ نکلنے دینا باہر، وگرنہ پورا عرب تمہارا مخالف ہو جائے گا اور ہم سارے ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ بات کو اس تناظر میں دیکھ رہا تھا، اگر یہ بات آگے پھیل گئی اور آگے چل پڑی ہمیں ساری دنیا سے لڑنا پڑے گا اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمیں محمد کو اگر ان کے ہاتھ دینا پڑا کہ لے جاؤ اس کو تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، لہذا آج اس کو گھر میں ہی قابو کر لو، اس کو باہر نہ نکلنے دو۔ آپ نفسیات سوچیں اس شخص کی۔ مگر اس پر حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور حضور کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ، انہوں نے کہا، ابو لہب خبردار، یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی ہے، یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہم اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو طالب نے بھی کہا، خدا کی قسم اگر سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے حضور نبی کریم پر ایمان تو نہیں لایا، ایمان کا اعلان تو نہیں کیا، مگر اپنے خاندان کا فرد اور بھتیجا ہونے کے ناطے یہ کہا کہ ہم کبھی محمد کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور حضرت ابو طالب نے یہ عہد اپنی زندگی بھر پورا کر کے سچا کر کے دکھایا تھا۔ میں آج انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں۔